بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک اور قبیلہ قریش کی وجہ تسمیہ کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں اور یہ کس کا لقب تھا، کس کے نام پر یہ قبیلہ بنا اور کس وجہ سے اس خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں میں اور پاک صلبوں میں رہا ہوں کہ میرے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر میرے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک جن جن کی پشت میں صلب میں رہا ہوں وہ مومن تھے، مسلمان تھے، کوئی بھی ان میں سے مشرک، کافر یا بت پرست نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ تمام کے تمام جو تھے مومن تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے، اگر ہم تاریخ کی کتابیں پڑھیں دیکھیں تو ان میں آپ کا جو نسب مبارک ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نسب بیان کیا ہے، جو صحیح روایات میں ہے، وہ حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک ہے۔ اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اور اس سے جو آگے حضور نے بیان نہیں فرمایا، اس میں آگے اختلاف ہے کہ فلاں اس میں ہے یا فلاں نہیں ہے، کون نہیں ہے۔ تو آج آپ کے سامنے میں وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک آپ کے سامنے پیش کروں گا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور جس پر سب کا اتفاق ہے، کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ تو بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث کے اندر، تاریخ کے اندر جو متفقن علیہ نسب ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب خود بیان کیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فاہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ تو یہاں تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء ہیں ان پر سب کا اتفاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو اپنا نسب بیان کیا ہے وہ یہاں تک بیان کیا ہے۔ اور حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ تو باپ کی طرف سے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک تھا وہ اس طرح ہے، اور والدہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ کی طرف سے جو آپ کا نسب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت واہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے، والدین کا نسب نامہ جو ہے وہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، جہاں آ کر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ بالاتفاق جو ہے مورخین سے ثابت ہے،
اس کے آگے جو نام ہے ان میں بعض کا اختلاف ہے، بعض نے کسی کو شامل کیا کسی کو نہیں کیا، ایک نے کہا کہ آگے آبا یہ ہیں، دوسرے کہا کہ یہ نہیں فلاں ہیں، فلاں نہیں فلاں ہے، اس طرح مورخین کا آگے اتفاق جو ہے وہ سب پر نہیں ہے۔ اور حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپت اسماعیل اسلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل اسلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نسب، نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں میں سب سے جو اشرف و اعلیٰ خاندان نسب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہے۔ اور آپ کے نسب کے بارے میں آپ کے جو دشمن ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی نسب اور عالی حسب ہیں۔ اور جس طرح کہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا آپ نے خود اقرار کیا تھا، وَفِينَا ذُو نَاسَبٍ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی خاندان میں سے ہیں، اعلیٰ نسب کے مالک ہیں۔ حالانکہ اس وقت اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، اگر وہ ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں بناتے تھے، لیکن آپ کے خاندان کے بارے میں اور آپ کی حسب و نسب کے بارے میں حضرت ابو سفیان جو کہ حالت کفر میں ہے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے بھی آپ پر کوئی عیب نہیں لگایا۔ بادشاہ کے سامنے آپ کے خاندان کے بارے، آپ کے حسب نسب کے بارے میں کہا کہ وہ اعلیٰ نسب والے ہیں، وہ اعلیٰ خاندان والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تمام خاندان بلکہ دنیا کائنات کے خاندانوں میں سب سے جو اعلیٰ خاندان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت کنانہ کو منتخب فرمایا اور ان کو برگزیدہ کیا، اور ان کی کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم سے اللہ رب العزت نے مجھے منتخب فرمایا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ہے، فضائل سید المرسلین باب کے اندر، کہ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ کا جو نسب ہے، وہ پوری دنیا کائنات کے خاندانوں سے، حسبوں سے، نسبوں سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب مبارک تھا وہ جو آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اور آپ کے قبیلے کو قریش قبیلہ کیوں کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریشی کہا جاتا ہے، آپ کے خاندان کو بھی قریشی کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خاندان نبوت میں سبھی حضرات جو ہیں، آپ کے باپ دادے جتنے بھی گزرے ہیں، سب ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، اعلیٰ صفات کے مالک ہیں۔ تو ان میں سے چند ہستیاں ایسی بھی تھیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے با کمال تھیں، اور آج تک ان کا جو ذکر ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، ان کے کارنامے، ان کے نیک اعمال کا ذکر جو ہے وہ اب بھی دنیا میں موجود ہے، ہوتا ہے۔ تو ان با کمالوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب ہے، باپ دادا جو ہیں، ان میں فہر بن مالک جو ہیں یہ بڑے جنگجو، بڑے بہادر، بڑے دلیر تھے،
اور بڑے نیک اور صالح تھے، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو بہادر بنایا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو نیک صالح بنایا تھا، کہ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، غریبوں کا ساتھ دینے والے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے تھے، لوگوں میں انصاف کو قائم کرنے والے تھے، اور ظالموں کے لیے مظلوموں کا ساتھ دیتے، ظالموں کے لیے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا اور اتنا رعب و دبدبہ عطا فرمایا، ایسی شجاعت عطا فرمائی کہ پورے عرب میں آپ کا جو نام مشہور تھا۔ تو حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سے، آپ کے باپ دادا میں سے ہیں، ان کا لقب تھا قریش۔ اور فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے تھے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا لیتا ہے۔ یہ تمام جانوروں میں سے پر غالب رہتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی ہے، بعض نے کہا کہ یہ مچھلی سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو روایات تاریخ میں ملتی ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ سارے سمندری جانوروں پر وہ غالب آ جاتا ہے، اتنا طاقتور ہے، اور وہ سمندری جانوروں کو کھا لیتا ہے۔ تو حضرت فہر بن مالک جو اپنی شجاعت کے بارے میں جو ہے خدا داد طاقت کی بنا پر پورے عرب میں مشہور تھے، جس جنگ پر جاتے اور جس طرف بھی جاتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا، آپ ہمیشہ ان پر غالب رہتے تھے۔ تو اس لیے آپ کا لقب قریش پڑ گیا، لوگ آپ کو قریش کہنے لگے کہ یہ قریش ہے، یہ ہر میدان میں غالب رہتا ہے، یہ بڑا بہادر ہے۔ اس کی شجاعت کی تذکرے لوگ اپنے گھروں میں، شہروں میں، اپنے علاقوں میں کرتے ہیں کہ فہر بن مالک بہت عظیم انسان ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے۔ تو آپ کا لقب جو تھا وہ قریش پڑ گیا، اور قریش جو ہے وہ تمام عرب کے قبائل پر آپ غالب آ گئے، اور لوگ آپ کو قریش کے لقب سے ہی پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرک بن عمر حمیری کا شعر بہت مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اس کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا نسب فہر بن مالک پر جا کر مل جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں ہی قریشی تھے، کہ یہ دونوں آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ مائدہ جو ہے وہ نسب میں حضرت فہر بن مالک پر جا کر مل جاتے ہیں، آگے دونوں کا نسب ایک ہی چلتا ہے، حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ تو یہ وجہ تھی، اسی وجہ سے اس خاندان کو قریشی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے قبیلے کو قریش قبیلہ کہا جاتا ہے کہ یہ فہر بن مالک کی اولاد ہے، چونکہ آپ کا لقب قریش تھا، اور آپ کے لقب پر ہی قبیلے کا نام پڑ گیا، اور قبیلے کے نام پر ہی آپ کا جو خاندانی ایک نام چلا قریشی وہ چل پڑا، کہ یہ قریش کی اولاد ہے، یہ قریش کا قبیلہ ہے، اس وجہ سے آپ کو قریشی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ تسمیہ ہے قریشی کہلانے کی اور قبیلہ قریش کا نام رکھنے کی۔ اور آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسب مبارک بیان کیا ہے جو متفقن علیہ ہے، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔